بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کی وفات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خولید نے ہجرت سے 3 سال قبل ماہ رمضان میں وفات پائی۔ آپ کی عمر 65 سال تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تو آپ جان دے رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں بادل ناخواستہ دیکھ رہا ہوں، اور شاید اللہ تعالیٰ اس ناپسندیدگی میں بہت بھلائی رکھ دے۔ اے خدیجہ، جب آپ جنت میں اپنی سوتوں سے ملیں تو انہیں سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تجھ سے میرا نکاح کر دیا ہے، اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم سے میرا نکاح کرایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اتحاد و اتفاق اور بچوں کے ساتھ۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے چمٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میری ماں کہاں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو کر کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں کے لیے جنت میں چمکدار موتیوں کا گھر بنایا ہے، جس میں نہ تھکاوٹ ہے اور نہ شور و غل۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 3 دن بعد ابو طالب وفات پا گئے۔ ان کی عمر 86 سال تھی، اور بعض کا قول ہے کہ 90 سال تھی۔ اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو طالب وفات پا گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا اور آپ کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ پھر آپ اندر آئے اور آپ کی پیشانی کے دائیں طرف پر 4 دفعہ اور بائیں طرف پر 3 دفعہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے چچا، آپ نے چھوٹی عمر میں پرورش کی اور یتیمی کی صورت میں کفالت کی اور بڑی عمر میں مدد کی۔ اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی چارپائی کے آگے پیدل چلے اور مڑ کر کہنے لگے، تو نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی، تجھے جزائے خیر ملے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایام میں اس امت پر 2 مصیبتیں اکٹھی ہوئی ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے مجھے کس پر زیادہ گھبراہٹ ہے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو
طالب کی مصیبت، اور آپ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 4 آدمیوں کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے: میرے باپ اور میری ماں اور میرے چچا، اور جاہلیت کے میرے ایک بھائی کے بارے میں۔ یعقوبی نے یہ روایت باحوالہ اور بغیر کسی کا نام لیے روایت کر دی ہے، جبکہ اس کے خلاف بھی روایات موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے بارے میں دعا کرنے سے روک دیا ہے۔ نیز آخری وقت میں آپ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ دیں، تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر فوت ہوئے۔ ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے کیا سلوک کرے گا، وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کے والدین فطرت کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اخری عالم میں ان کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے جس کا ہم یہاں قیاس بھی نہیں کر سکتے، مگر ایمان و عمل کے بغیر محض رشتہ داری کے تعلق پر کفاروں و مشرکین کے لیے جنت کو عرضہ کرنا مناسب بات نہیں۔